مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو دشمن بنانے سے پرہیز کرو، کیونکہ جن لوگوں کو اپنا دشمن بناؤ گے وہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو عقل مند ہوں گے جو تمہارے خلاف سازش کریں گے، یا پھر جاہل ہوں گے جو فوراً بھڑک اٹھیں گے اور تم سے لڑائی شروع کر دیں گے۔ یاد رکھو، کلام نر ہے اور جواب مادہ، اور جب یہ شوہر بیوی جمع ہوں گے پھر اس کا لازماً ایک نتیجہ بھی برآمد ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ شعر پڑھے، عزت اس کی سلامت رہے گی جو جواب سے پرہیز کرے، اور جو لوگوں سے مدارات سے پیش آیا اس نے صحیح کیا۔ جو لوگوں کو ڈرائے گا لوگ بھی اسے ڈرائیں گے، اور جو لوگوں کو حقیر سمجھے گا اس سے کوئی نہیں ڈرے گا۔ تم جتنی پریشانیاں لوگوں کو بتاؤ گے تم اتنے ہی پریشان ہو جاؤ گے، اور جتنی پریشانیاں تم اپنے رب کو بتاؤ گے اتنے ہی خوشحال ہو جاؤ گے۔ تو پریشانیاں لوگوں کو نہیں بتاؤ، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کو بتاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تک دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض رہیں، شیطان اس صورتحال سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو شیطان کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں، اور وہ فریاد کرتا ہے کہ میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ جوار اہل بیت علیہ السلام میں پہنچانے والے دو عمل۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا کہ ایسی چیز کی تعلیم دیں جس کے ذریعے سے دنیا و آخرت میں آپ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب میں لکھا، سورہ قدر کی زیادہ تلاوت کرو اور اپنے لبوں کو استغفار سے تر کرو، یعنی زیادہ استغفار کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ واصف علی واصف۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ اگر تم اس لیے خود کو بدل رہے ہو کہ لوگ تمہیں پسند کریں تو بہتر ہے کہ وہ تم سے نفرت ہی کریں۔ پاک صاف ہو کر سوئیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کی استطاعت میں ہو کہ وہ رات کو پاک صاف ہو کر ذکر و استغفار کرتا ہوا سوئے تو وہ ایسا ہی کرے، کیونکہ قیامت کے دن روحیں اسی حالت میں اٹھائی جائیں گی جس حالت میں قبض کی گئی تھیں۔ ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا، دن کیسے گزر رہے ہیں؟ ابو علی سینا رو پڑے اور کہنے لگے کہ گنہگار ہونے کے باوجود رحمتیں برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کس بات پہ اللہ کا شکر کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ چھوڑ دو سوچنا کہ کیسے ہوگا، اللہ
کر کے دکھائے گا کہ ایسے ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ غریبی و محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ صبر تلخ ہوتا ہے مگر اس کا پھل میٹھا۔ ایمان کی شرط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے اپنے بال بچوں، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا پھر غم کے۔ اگر آپ اپنی حکومت کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیں گے تو پھر لازماً احمقوں کی حکمرانی کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پیچھے دیکھوں تو بہت کچھ جھیل چکی ہوں، آگے دیکھوں تو بہت کچھ جھیلنا باقی ہے۔ گھر کے مسئلے اکثر بیٹیوں کے چہرے کی رونق چھین لیتے ہیں۔ ہر بیٹی محبت میں ہاری ہوئی نہیں ہوتی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ حقیقت، الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے خود کو وضاحتوں سے دور رکھیں۔ اگر کوئی کہے آپ برے ہیں تو مسکرا کر کہہ دیں، جی ہم برے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے آپ اچھے ہیں تو بھی مسکرا کر جزاک اللہ بول دیں۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کریں آپ کی وجہ سے کوئی اس اذیت سے نہ گزرے۔ عورت کے سینس اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ نظر، نیت اور بدلتے لہجے پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف لفظوں سے آپ کا ذہنی سکون چھین سکے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ اپنی قدر کیجیے۔ کچھ لوگ آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، کچھ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، کچھ آپ سے زیادہ جوان اور صحت مند ہوں گے، لیکن وہ سب آپ جیسے نہیں ہوں گے۔ آپ ہیں، آپ کا کوئی نعم البدل نہیں۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا تمہیں اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اسے پانے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔
सच बोलने से अगर रिश्ते बिगड़ जाएं तो समझ लो वो झूठ पर चल रहे थे। ज़माना बुरे लोगों की बुराई की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी से खराब होता है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है और आप आबे हयात पीकर नहीं आए, लिहाजा मोहब्बतें बांटे, सुकून का जरिया बने। लोग कभी पूरी कहानी नहीं सुनाते, बल्कि कहानी का वो हिस्सा सुनाते हैं जिसमें वो खुद सही और बाकी सब गलत नजर आ रहे हों। बदतरीन शख्स कौन? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, तुम्हें बताऊं तुम में से बदतरीन शख्स कौन है? लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों में चुगलखोरी करता फिरता है और दोस्तों में जुदाई डाल देता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को ऐसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं जिसके मालो जान में खुदा का कोई हिस्सा नहीं होता। कमाल होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और दुख का अंदाज़ा लगा लेते हैं। सुख में जो काम आए वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में काम आए वो फरिश्ते होते हैं। फरमाने मौला अली अलैहिस्सलाम, जो अपना अहद पूरा नहीं करता उसकी दोस्ती पर एतमाद न करो। फरमाने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, 6 खूबियाँ ऐसी हैं कि मरने के बाद भी मोमिन इनसे बहरामंद होता रहता है। 1. नेक बेटा जो इसके लिए इस्तग़फ़ार करे। 2. कुरान मजीद जो इसकी तरफ से पढ़ा जाता हो। 3. जो कुआं वो खोदता है। 4. जो दरख्त वो लगाता है। 5. पानी का सदका जारिया। 6. अच्छाई और नेकी की ऐसी रस्म जो इसके बाद चलती रहे। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम सेब खाना चाहो तो पहले इसको सूंघ लो फिर खाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी।